السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی تک کے 2 لیکچر آپ کو سمجھ آ گئے؟ اگر نہیں آئے تو گروپ میں مجھ سے پوچھ لیں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس میں آپ کو کچھ شارٹ کویشچن کروائے تھے اور کچھ میں نے آپ کو ایک لانگ کویشچن کروایا تھا جس میں نوٹ تھے 2، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صنعتوں کا قومیانہ اور جہاد افغانستان۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ آج میں آپ کو اگلے کچھ شارٹ کویشچنس کروا رہی ہوں۔ ان میں بہت سے شارٹ کویشچن ایسے ہیں جو آپ کے چیپٹر میں سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ شارٹ کویشچن ہیں جو پیپرز میں آتے ہیں، بورڈ کے پیپرز میں آتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک کافی سارے بنیں گے، لیکن یہ زیادہ وہ ہیں جو بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں، اس لیے ان کو سب کو دھیان سے یاد کیجیے گا۔ یہ مت سوچیے گا کہ صرف آپ نے بک کے اینڈ والے یاد کرنے ہیں۔ اپ ٹو ڈیٹ پیپرز اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے کویشچنس آئے ہوئے ہیں۔ آج آپ کا کویشچن نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 ہے آپ کا شارٹ کویشچنز میں۔ مختصر سوالات ہیں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی؟ انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی؟ اس میں آسان سا چھوٹا سا اس کا جواب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری، جو نہری زمین ہوتی ہے اس کی حد 150 ایکڑ رکھی، اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی۔ بارانی ہوتا ہے جس کو خود پانی لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی۔ سوال نمبر 6، نجکاری کے 2 مثبت اثرات۔ نجکاری آپ کو میں نے بتایا تھا کل جب ذوالفقار علی بھٹو کا صنعتوں کا قومیانہ تھا۔ صنعتوں کا قومیانہ ہوتا ہے نجکاری، یعنی پرائیویٹائز کر دینا۔ تو اس کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس کے منفی اثرات بھی آتے ہیں معیشت پر۔ تو یہاں پہ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے مثبت اثرات، یعنی پازیٹیو امپیکٹس اس کے کیا تھے۔ صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ جب یہ پرائیویٹ تھے تو اس وقت وہ پورے ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے تو ادارے جو ہیں وہ لاس میں جا رہے ہیں، ہم اتنا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس کو قومیادی یعنی اس کی قومیانہ ہو گیا، اس کو نجکاری اس کی کر دی گئی، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا آئے ہم پر۔ اب اگلا اس کا دوسرا پوائنٹ، صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا۔ یہ آپ نے پہلا جو کوشچن تھا شارٹ اس میں پڑھا کہ پاکستان پہ صرف 22 خاندان تھے جو صنعتی اثاثوں پر، بزنس پر راج کرتے تھے۔ 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی، یعنی ان کو جو پرائیویٹائز ادارے تھے ان کو جب کر لیا گیا، گورنمنٹ نے اپنے انڈر لیا، تو اس کے پھر اثرات بہت اچھے ہماری معیشت پر آئے، اور جن کی منوپلی قائم تھی، اجارہ داری قائم تھی 22 خاندانوں کی، وہ ختم ہو گئی اور ملک میں سرمایہ کاری مزید اچھی ہونے لگی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 7، نجکاری کے 2 منفی اثرات تحریر کریں۔ اب جہاں پازیٹیو امپیکٹس آتے ہیں اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا نیگیٹیوٹی کیا ہوئی؟ اس کا پہلا پوائنٹ ہے مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب مزدوروں کو اس کا فائدہ ہونے لگ گیا۔ پہلے وہ جو سرمایہ دار تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اب مزدوروں نے مزدور یونینز بنا لی اور اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے سیاسی طور پر، اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں کرنے لگے، جس سے مزدوروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ ایک obvious سی بات ہے کہ جب آپ کام نہیں کریں گے اور ہڑتالیں اس لیے کرتے جائیں گے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں یا ہمیں یہ والی فیسلٹی بھی دیں، وہ والی فیسلٹی بھی دیں، تو وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ نجکاری کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، یہ نجکاری کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ ہمیں اب بھی نظر آتا ہے کہ جو ادارے گورنمنٹ کے ہیں وہاں لوگ اس طریقے سے کام نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے، اور پھر پرائیویٹ اداروں میں لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور ان کو مراعات بھی اتنی نہیں ملتی۔ اچھا، یہاں ایک اور نقصان آپ کو بتایا جا رہا ہے
صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ وہ اثرات ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ جب پرائیویٹائزیشن ختم کی گئی اور گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیے سارے ادارے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ افسر جو تھے وہ افسر شاہی کا دور جس کو کہا تھا وہ شروع ہو گیا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، جب جی چاہا چلے گئے آفس، جب جی چاہا گھر بیٹھ گئے، چھٹیاں کر لیں، جب جی چاہا لیٹ چلے گئے۔ تو اس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی اور وہ ابھی تک ویسے کی ویسے ہی ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال آپ کا آ گیا، 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ 1973 کا وہ آئین ہے جو ابھی بھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ابھی تک کوئی نیا آئین نہیں بنایا گیا، بس اسی میں امینڈمنٹس کر دی جاتی ہیں۔ پہلے آئینوں کی طرح پہلے دو آئین آئے، ایک 1956 میں، ایک 1962 میں، اور وہ دونوں بھی تحریری آئین تھے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے دونوں آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، فیڈرل کنٹریز کو کہا گیا، وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاقی پاکستان 4 صوبوں، ایک وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، یہ اس میں سب شامل تھے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ پورا ایک وفاق کہلاتا ہے جس میں وفاقی دارالحکومت ہے، اسلام آباد ہے، پھر اس کے 4 صوبے ہیں، پھر وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقے ہیں جو ابھی بھی خود کو آزاد کہتے ہیں لیکن وہ وفاق کے زیر انتظام آتے ہیں، وہ کوئی الگ صوبہ نہیں کہلاتے تھے، اور صوبوں سے ملے ہوئے دوسرے کچھ قبائلی علاقے بھی اس پر مشتمل ہیں۔ یہ آپ کے شارٹ کوسچن 4 آج کے دن کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کروا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اس کو۔ یہ چاروں سوال آپ کو آج ہی یاد کر لینے ہیں۔ السلام علیکم۔